قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور بھی پہنچ گیا اور روشن کتاب بھی پہنچ گئی۔ نور بھی پہنچ گیا۔ اب نور سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ اکثر مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ یہاں نور سے مراد بھی کتاب ہی ہے، اور واو تفسیریہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، نور اور روشنی پہنچ گئی، اجالا پہنچ گیا، کس شکل میں؟ کتاب مبین کی شکل میں۔ وہ نور کون سا ہے؟ وہ کتاب مبین۔ یہ عطف تفسیری یہ قرآن میں اور لغت عرب میں کئی جگہ پر چلتا رہتا ہے۔ مثلا 14ویں پارے میں آئے گا سورۃ ہجر میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 آیتیں دی اور قرآن عظیم دیا۔ وہ قرآن عظیم کیا ہے؟ وہ وہی 7 آیتیں ہیں۔ والقرآن العظیم میں واو تفسیریہ ہے۔ انہی 7 آیتیں یعنی سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو فاتحہ کا خزانہ دے دیا، 7 آیتیں دی، اور اسی فاتحہ کا لقب ہے قرآن عظیم۔ یہ عطف تفسیری عرب میں چلتا رہتا ہے، لغت عرب میں۔ اس پر قرینہ کیا ہے کہ دونوں کا مصداق کتاب ہے۔ نور کا معنی بھی کتاب اور کتاب کا معنی بھی کتاب، اور عطف تفسیری۔ قرینہ کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو رہنمائی کرتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ سبل سبیل کی جمع، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ اس کو رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں بہی مفرد کی ضمیر ہے، تثنیہ کی ہے؟ مفرد کی، تثنیہ کی کیا ہوتی ہے؟ ہما، جمع کی ہم۔ اگر یہاں پر نور سے مراد محمد الگ، جیسا کہ اہل بدعت نے کہا کہ مراد ذاتی نور حضور کا، اور وہ کتاب مبین دوسری چیز کتاب ہے، 2 چیزوں کا تذکرہ اگر لیا جائے تو پھر یہدی بہ اللہ ہونا چاہیے، یہ یہدی بہ ملا ہونا چاہیے تھا۔ 2 چیزوں کا تذکرہ ہے تو ضمیر بھی کون سی ہونی چاہیے؟ تثنیہ کی، لیکن یہاں پر تثنیہ کی ضمیر نے یہدی بہ اللہ، معلوم ہوا پہلے ایک ہی چیز کا تذکرہ ہے، اور وہ ایک چیز کون سی؟ وہ کتاب مبین۔ سمجھ گئے؟ اور مفسرین میں بعض نے احتمال کے درجے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ نور سے مراد محمد لے لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی طرف سے نور آ گیا، محمد اور کتاب مبین آ گئی۔ تو اگر یہ معنی لے بھی لیا جائے تو جن مفسرین نے یہ احتمال نقل کیا ہے انہی مفسرین میں یہ بھی آگے موجود ہے تفسیروں میں کہ لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ، نبی کو نور اس لیے کہا گیا چونکہ نبی کے ذریعے ہدایت کی راہیں آسان ہو گئیں۔ گویا نور ہدایت ہیں، ذات کے اعتبار سے نور نہیں، جیسے فرشتے ذاتی نور ہیں۔ فرشتوں کا نور کیا ہے؟ ان کی ذات میں نور داخل ہے، نور سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا نہیں ہوئے، بشر ہیں، انسان ہیں، اولاد آدم سے ہیں، اور تمام انسانی عوارضات اور تقاضے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ بھوک لگنا، کھانا پینا، اور یہ تو مکہ کے عرب کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے جو نبی بھی بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور منڈیوں میں بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ تو یہ کھانا پینا، سونا، جاگنا، سفر کرنا، بیمار ہونا،
کبھی غصے کی حالت آ جانا، یہ سارے تقاضے کس کے ہیں؟ بشر اور انسان کے۔ تو ذاتی طور بشر ہوئے، البتہ نور آپ کو کہا گیا ہدایت کا نور بن کے آئے، کفر اور شرک کی گمراہیوں اور ضلالتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دور کر دیا۔ نور کا اطلاق میں نے بتایا اکثر و بیشتر قرآن میں کتاب پر نور کا اطلاق ہوا ہے، نبی پر نہیں ہوا۔ اس کا ایک مقام تو پیچھے میں بتا چکا ہوں، سورۃ نساء کے آخری رکوع میں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ صفحہ لکھ لو، جہاں قرآن کو نور سے تعبیر کیا گیا، نور کا اطلاق قرآن میں ہر جگہ کس پر ہوا؟ کتاب مبین پر ہوا۔ صفحہ 222۔ نور کا اطلاق قرآن میں ہر مقام پر کتاب کے اوپر ہوا ہے۔ پہلا مقام صفحہ 222 آیت نمبر 174، آخری سطر اس صفحے کی، انزلنا الیکم نورا مبینا، اتارا ہم نے نور مبین۔ تو اوپر سے اتاری گئی چیز حضور تھے یا کتاب تھی؟ کتاب۔ دوسرا مقام 9واں پارہ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ پیچھے مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہے، فالذین، پہلی سطر دیکھو، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کی مدد کی، اس کی عزت و تکریم کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی یعنی جہاد وغیرہ میں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور تابعداری کرتے رہے اس نور کی جو نور اس نبی پر اتارا گیا۔ وہ کون سا نور تھا؟ یہ کتاب تھی۔ تیسرا مقام 28واں پارہ، سورۃ تغابن کی آیت نمبر ہے 8، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ بالاتفاق یہاں دیکھو، رسول کا لفظ الگ ہے، نور کا لفظ الگ ہے، تو کیا ثابت ہوا؟ نور سے مراد قرآن، نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن، چونکہ آگے انزلنا ہے اور اوپر سے نیچے اتری کیا چیز؟ انزال قرآن کا ہوا ہے، نبی اوپر آسمانوں سے نہیں اترا۔ بالاتفاق یہاں پر بھی نور سے مراد کیا ہوا؟ قرآن مقدس ہے۔